الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ۔ یہ پروگرام فیض ٹی وی نے اس لیے شروع کیا کہ ہم آپ کو اویئرنیس دے سکیں مختلف مسائل کی، مختلف پریشانیوں کی، کہ ہم اپنے مسائل اور پریشانیوں کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب مفہوم عرض کر رہا ہوں ترجمے کا، کہ جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جایا کرو تو یوں پکارا کرو کہ اعینونی یا عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اچھا، اب یہ وہاں پر آپ اس کو امپوز یا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کہ پتہ چلا جی آپ کمرے امتحان میں بیٹھے ہیں پیپر دینے کے لیے اور وہاں آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو یاد ہی نہیں آ رہا، تو اعینونی یا عباد اللہ، اللہ کے بندو بندیوں میری مدد کرو، تو وہاں یہ نہیں چلے گا۔ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بھی کسی قسم کی آزمائش میں بندہ مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اہل علم سے اپنی پریشانی کو بیان کر کے اس کا شافی اور کافی حل حاصل کر سکے۔ یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں لوگ بجائے مسائل حل کرنے کے مسائل کو زیادہ اجاگر کر دیتے ہیں اور اگلے کی پریشانی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ آج میں ایک ایسی بات پر گفتگو کرنا چاہوں گا، ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہوں گا جو بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ والدین کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی بیٹیوں کا، بچیوں کا رشتہ۔ ادھر بچی پیدا ہوئی، ادھر ساس کے یا اس کے خود باپ کے، بچی کے باپ کے ماتھے پر، یا کبھی کبھی تو ماں کے بھی ماتھے پر، پیشانی پر لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ یہ لکیریں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ فکر کی ہوتی ہیں۔ بچی پیدا ہو گئی ہے، بڑی ہوگی، شادی کرنی ہے، رشتے ملیں گے نہیں ملیں گے، نہ جانے اگلا جو اس کا جو سسرال ہوگا جہاں اس نے جانا ہے وہاں اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اس کے ساتھ کیا حال ہوگا، اس کو ہم نے تعلیم دینی ہے، کتنی تعلیم دینی ہے، دینی دینی ہے، دنیاوی دینی ہے۔ مطلب کہ بچی پیدا ہونا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ جیسے کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے اور اب ہم جو ہے نا اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں بہت جلدی آؤں گا مین پوائنٹس پر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں حدیث مبارکہ کا، کہ جب تم نکاح کرنے لگو تو 4 چیزیں دیکھو عورت میں، لڑکی میں 4 چیزیں دیکھو۔ نمبر 1 اس کا حسب نسب، یہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ہاں میں یہ نہیں بول رہا کہ میں بالکل حدیث کی ترتیب بتا رہا ہوں۔ حسب نسب دیکھ لو، اس کی خوبصورتی دیکھ لو، کیونکہ ایک نظر دیکھنا الاؤ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتے ایک نگاہ۔ اچھا، حسب نسب دیکھ لیا، خوبصورتی دیکھ لی۔ اچھا، اس کا مال و حشم، بھائی کتنی مالدار پارٹی ہے، بالکل ہی، اس لیے فرمایا اپنے برابر کے کفو میں جو ہے نا اپنے نکاح کیا کرو۔ اچھا، اور یعنی اس کے مال و دولت دیکھ لیا کرو، اور چوتھی چیز فرمایا اس کا دینداری دیکھ لیا کرو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا مفہوم ہے اس کا کہ میں تمہیں کہتا ہوں تم پہلی 3 چیزیں چھوڑ دو، ایک چیز اختیار کر لو، اس کی دینداری دیکھو کیسی ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا بچی کی دینداری دیکھی جاتی ہے؟ نہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال آتا ہے یہ کہ کیا ہم انتظار میں نہیں بیٹھے ہوتے؟ ادھر بچی پیدا ہو گئی، بچی بڑی ہو گئی، 15 16 17 سال کی ہو گئی، ماں کو اب فکر ہوتی ہے چلو جی اب اس کی شادی ہو، رشتے آئے، نہیں آ رہے رشتے۔ بچی واجبی صورت کی ہے، یا کلر تھوڑا فیئر کمپلیکشن نہیں ہے، ڈارک ہے، یا پتہ چلا جی کوئی کسی قسم کی ہلکی پھلکی معذوری ہے، نہیں جی رشتے ہی نہیں آ رہے۔ کیوں؟ یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ یہ تو اسلام نہیں کہتا۔ کیا ہمیں کسی بھی معاملے میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر طیبہ، عمر مبارک 25 سال مبارکہ ہے۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوصاف کو دیکھ کے، آپ کی ایمانداری، آپ کی دیانتداری، آپ کے حسن و جمال، آپ کے خاندان کی شرافت کو دیکھ کر رشتہ بھیج رہی ہیں، لڑکی رشتہ بھیج رہی ہے۔ اچھا، لڑکی بھی کیا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے مقدسات، ان کے مقامات اپنی جگہ پر اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ یعنی عام زبان میں اگر ہم بات کریں گے تو خاتون رشتہ بھیج رہی ہیں اپنے ہونے والے جن سے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں،
اور رشتہ بھیجیں جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. عمروں کا فرق دیکھیے. امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 40 سال مبارکہ, حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ بظاہر دنیاوی طور پر 25 سال مبارک, 15 سال کا ڈیفرنس, 15 سال بڑی, اور ایک بار نہیں 2 بار نہیں, ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ کی ڈائیورس تھی, یعنی 3 مرتبہ آپ کو طلاق, یا 2 مرتبہ آپ کو طلاق ہو چکی ہوئی, اور حضور نبی کریم علیہ السلام ان کا رشتے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام ان کے رشتے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. نمبر 1 پتہ چلا اسلام اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ بھائی لڑکی والے بھی رشتہ بھیج سکتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے, لڑکیاں اچھا جی بھائی ایک دوسرے کے گھر رشتہ نہیں بھیج رہے, حالانکہ رشتہ داروں میں رشتہ داریاں کرنے کا حکم ہے. اچھا جی نہیں جی, اگر بیوی کہتی ہے بھیا میاں جی تم اپنے بھیا کو بولو کہ ہماری بیٹی جو ہے نا وہ ان کے فلانے بیٹے کے لیے کیا رہے, آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم اس بارے میں سوچیں ان کے رشتہ کرنے کے بارے میں. نہیں, ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے. نہیں جی نہیں, لڑکی والے کیوں جائیں لڑکے والوں کے پاس, لڑکے والے ہی آئیں. اچھا جی لڑکی ہی کیوں اپنے سر میں بال چاندی چمکا لے, انتظار میں بیٹھی ہے رشتے نہیں آ رہے. اتنے مجھے فون آتے ہیں, اتنے مجھے میسیجز آتے ہیں, اتنے مجھے واٹس ایپ اور یہ میسنجر سب جگہ, جی رشتہ نہیں ہو رہا, میری 28 سال عمر ہو گئی, میری 32 سال عمر ہو گئی. میں کل کی بات آپ کو عرض کروں, میرے پاس دوپہر کو میرے آفس میں ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ آئی, 28 سال اس بچی کی عمر. اس نے مجھے سوال کیا, حضرت صاحب مجھے یہ بتائیے کیا یہ ضروری ہے کہ جی ہمارے لیے میں 28 سال کی ہوں, میری بہن 32 سال 4 سال بڑی ہے, ہماری بہن کے لیے اب پتہ ہے کس کے رشتے آ رہے ہیں, موٹے گنجے ٹکلے لوگ, 2 شادیاں ہوئی ہوئی ہیں یا ایک شادی ہوئی ہوئی ہے, 2 3 4 بچے ہیں, اور جی اب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. جی رشتے لانے والی کہہ رہی ہے اب تو اس کی عمر اتنی ہو گئی, اس کو تو ایسے رشتے ملیں گے. کیوں ایسے رشتے ملیں گے؟ کیا ان کو کنوارے لڑکے نہیں مل سکتے؟ کیا ان کو کنوارے لوگوں کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. ہمیں یہ معاشرے کے تفاوت کو ختم کرنا ہوگا. یہ میں اور آپ مل کر کریں گے. اگر ہم مل کر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. آنے والی نسلوں کے لیے پھر کیا ہوگا, نکاح آسان نہیں ہوگا, زنا ہی زنا ہوگا, حرام کی اولاد پیدا ہو رہی ہوگی, اور ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر گندگی پھیلتا دیکھ رہے ہوں گے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے مزید, لیکن اس مختصر سے وقفے کے بعد مت جائیے گا, آپ کا انتظار رہے گا.